بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں نیلا ستارہ۔ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ پھر یہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ ستارہ کے ہاتھ سے دودھ کا بھرا برتن گرا تھا۔ حالات کی ماری کوثر خالد کے لیے وہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ غصے میں انہوں نے پہلی بار ستارہ کو نیلو پکارا تھا۔ اس دن میں نے ستارہ کے یقین کو سامنے پڑے مٹی کے برتن سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا تھا۔ وہ بہت لائق نہ تھی مگر پاس ہو جاتی تھی۔ اس دن پہلی بار کلاس ٹیسٹ میں فیل ہوئی تھی۔ اسے ستارہ پکارنے والی واحد ہستی اس کی ماں نے بھی اسے نیلو بنا دیا تھا۔ اس نے خود کو نیلو تسلیم بھی کر لیا تھا۔ جہاں تک میری بات تھی تو میں بھی باقیوں کی طرح اسے نیلو ہی پکارتا تھا، لیکن میں نے کبھی اسے نحوست نہیں سمجھا۔ میں کیسے سمجھ سکتا تھا؟ میرے چہرے پہ کوئی نیلا داغ نہ تھا، مگر کہانی میری بھی ستارہ سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ میں اس کے سامنے والے گھر میں رہتا تھا۔ میرے والد کا بھی میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور اس صدمے نے میری ماں کو آدھے دھڑ کا فالج دے دیا تھا۔ میں ستارہ سے زیادہ لائق اور محنتی تھا۔ اسکول کالج میں پوزیشن لیتا رہا تھا، مگر اتنا بھاگ کر بھی وہیں کھڑا تھا۔ میری ماں میرے افسر بننے کے خواب دیکھتی تھی اور میں ایک ڈھنگ کی نوکری تک نہ حاصل کر پایا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بس ناکام ہونے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ناکامیوں کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پہلی بار مجھے کچھ من چاہا ملا تھا۔ زرتاشا افتخار وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ عمر میں وہ ستارہ سے 5 سال چھوٹی تھی، مگر اداؤں میں اس سے کہیں آگے تھی۔ وہ صرف حسین نہیں تھی بلکہ فتنہ خیز حد تک حسین تھی۔ میں اس کی ایک جھلک پہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور ایک ملاقات کے بعد اس کا اسیر اظہار محبت، اس کی جوابی اقرار سے مجھے یوں لگا تھا کہ زندگی کے ہر محرومی کا ازالہ ہو گیا ہو۔ ہمارا 1.5 سال چلتا رہا۔ ہمارے بیچ قاصد ستارہ تھی۔ خطوط، پھول، تحائف، میرے اختیار میں جو کچھ تھا میں زرتاشا پہ لٹانے کو تیار تھا، مگر میرا اختیار بہت محدود تھا۔ اس کی شادی ایک امیر شخص سے طے کر دی گئی جو عمر میں سے خاصا بڑا تھا۔ میں رشتہ بھیجنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ زرتاشا شادی ہو کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تھی اور انہی دنوں میری امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے لیے جیسے دنیا ختم ہو گئی تھی۔ دنیا میں تو کوئی کوثر خالد کا بھی نہیں تھا۔ وہ ستارہ کی فکر میں بیمار رہنے لگی تھیں۔ ستارہ جوان تھی، پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ وہ نیلا نشان جو پیدائش کے وقت اس کے آدھے سے زیادہ رخسار پر پھیلا ہوا تھا، عمر کے ساتھ آنکھ تلے اور رخسار کی ہڈی تک محدود رہ گیا تھا۔ مگر بات بہت خوبصورتی کی تھی ہی نہیں جسے ایک زمانہ بد نصیبی کے لیے جانتا تھا۔ اسے کون اپنا نصیب بناتا؟ جن کی خوشی کے لیے آپ جان دے سکتے ہوں اور وہی آپ کے غم میں مر رہے ہوں تو سہنا دنیا کا کٹھن ترین کام ہوتا ہے۔ اپنی مشکل سے نجات حاصل کرنے ستارہ میرے پاس آئی تھی۔ مجھ سے شادی کر لو آریان۔ زندگی میں اگر کبھی زرتاشا واپس آ گئی تو میں تمہاری زندگی سے خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ میں بآسانی مان گیا تھا۔ کوثر خالد کا بہت مقام تھا میرے دل میں۔ یوں بھی مجھے یقین تھا کہ اب کبھی محبت نہیں ہونی تو پھر ستارہ ہوتی یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا تھا؟ ہماری شادی کے 8 ماہ بعد کوثر خالد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میں ستارہ کو لے کر کراچی آ گیا تھا، بڑے شہر میں بڑے خواب لے کر۔ مگر میں پہلے والا آریان ریاست نہ رہا تھا۔ میں پہلے بھی پیسے اور آن بان کے خواب دیکھتا تھا، مگر پہلے کی طرح اپنی ماں کی خواہش کے مطابق افسر نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں اب پریکٹیکل ہو کر سوچتا تھا۔ پرائیویٹ نوکریاں کرنے میں MBA کیا تھا، اور پھر انتھک محنت کے 12 سال لگ گئے تھے کہ جو زندگی میں ہر طرح ناکام تھا اب پاکستان میں برآمدات کا سب سے بڑا نام بن گیا تھا۔ آج میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس میں کبھی میں نے خوشی کے معنی مقرر کیے تھے، گھر، گاڑیاں، کاروبار، اور وہ جسے کبھی دیوانوں کی طرح چاہا تھا، زرتاشا۔ وہ بھی میرے پاس پلٹ آئی تھی۔ اپنے دوسرے شوہر کو اس نے حال ہی میں چھوڑا تھا اور وہ میرے گرد منڈلا رہی تھی۔ اس نے اپنا نام تاشا کر لیا تھا۔
وہ اب بھی ویسی ہی بلا کی حسین تھی، ادائیں اس کے وقت کے ساتھ مزید قاتل ہو گئی تھی۔ مجھے شہر میں سب ملا، بس محبت نہیں ملی۔ اس کی فرمائش میں آج اسے ڈنر کے لیے لایا تھا۔ وہ بہت سے اعتراف کرتی، پھر اقرار پہ آئی تھی۔ اس نے ایسے لجاجت سے مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی کہ اگر میں 13 سال پہلے والا آریان ہوتا تو پگھل کے اس کی مٹھیوں میں جا سماتا۔ مگر تم اگر صرف محبت کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مت کرو۔ وہ میرے پاس 13 سال پہلے تھی تمہارے لیے، اب نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس اب وہ ہے جس کے لیے تب تم مجھے چھوڑ گئی تھی۔ تاشا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ آخر مجھے کتنا بیوقوف سمجھتی تھی۔ 13 سال پہلے جب میں نے ہار مانی تھی، اپنے حالات سے نہیں مانی تھی، اس کی بے وفائی سے مانی تھی۔ اس کی شادی کی خبر پر میری آشفتہ سری دیکھ کر ستارہ ایک آخری کوشش کرنے گئی تھی زرتاشا کے پاس۔ وہ لوٹی تو اس نے مجھے زرتاشا کی مجبوری کے 10 عذر سنائے تھے۔ بہت سے معاملوں میں ستارہ بالکل اناڑی تھی اور ان میں سے ایک جھوٹ بولنا تھا۔ میں اپنی تشفی کے لیے ایک بار خود سے جا کر دیکھ بھی آیا تھا کہ زرتاشا کس قدر خوش تھی اس شادی پر، اور میں نے اسے کبھی اس کے لیے قصوروار ٹھہرایا بھی نہیں کہ مجھ جیسے خالی ہاتھ شخص کی محبت پہ کسی کی دولت کو چن لیا۔ بس برا یہ تھا کہ آج ایک بار پھر وہ اس محبت کو جو کبھی وجود ہی نہیں رکھتی تھی، ہتھیار بنا کر استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے میں پہلے ہی اپنا کتنا نقصان کر چکا تھا، اس کی ضد میں کیا بن گیا تھا۔ میں اس کے چھوڑ جانے کی جلن میں نے کامیابی اور خوشی کا معیار صرف پیسے، اسٹیٹس اور شان و شوکت کو بنا لیا تھا۔ میں ہر روز کی چھوٹی خوشیوں کو جینا بھول گیا تھا، محبت کو محسوس کرنے کا دھیان نہ رہا تھا مجھے۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ وہ 2 روز قبل جب میں نے ستارہ کو بتایا تھا کہ بنگلے پر کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور جلد ہمیں وہاں شفٹ ہونا ہوگا، تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آریان، میں جانتی ہوں کہ زرتاشا واپس آ گئی ہے۔ میں اپنے قول پہ قائم ہوں۔ تم میرے ہر حق سے آزاد ہو۔ تم اس سے شادی کر کے اپنے نئے گھر میں چلے جاؤ۔ جانے سے کیسے اور کیا پتہ چلا تھا کہ وہ اتنی دل گرفتہ تھی۔ مجھے قدم قدم سنبھالنے والی جب میرے سامنے زار زار روئی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے دل پہ تیشہ چلا کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہو۔ میں نے بے اختیار سے گلے لگایا تھا۔ اس کی تکلیف مجھ سے سہی نہیں جا رہی تھی۔ اب جب اس نے مجھے ہر حق، ہر فرض سے آزاد کر دیا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس سب سے تو بندھا ہوں بھی نہیں۔ ذمہ داری اور اخلاقی پابندی تو پتہ نہیں کب اور کتنے پیچھے رہ گئی تھی۔ میں تو اب اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ میری ضرورت ہی نہیں، عادت ہو گئی تھی، بلکہ مجبوری بن گئی ہے۔ ہاں، محبت مجبوری ہی تو تھی۔ میں اسے بتا نہیں پایا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اور وہ مجھے پرے ہٹا کر چلی گئی تھی۔ میں اس دن سے ہی اسی الجھن میں تھا کہ ستارہ آخر ایسی کیوں تھی، اعتماد سے اتنی خالی۔ اب اگر اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا تھا تو کم از کم اپنی جگہ تو نظر آنی چاہیے۔ ہم ساتھ اس چھوٹے شہر سے نکلے۔ وہ مجھ سے چند ہی ماہ چھوٹی ہے، پرائیویٹ ہی صحیح، مگر اس نے گریجویشن کر رکھی ہے۔ پھر وہ اتنی کم عقل کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے حوالے کرنے کے لیے اتنی آسانی سے تیار تھی؟ میں یہ کبھی نہ سمجھ سکتا اگر آج گودام میں اسلم کا چہرہ نہیں دیکھا آیا ہوتا۔ کیسے کسی ایک شخص کے منہ سے نکلا معمولی جملہ ہر کسی کی زبان پر چڑھ جاتا تھا، رائے سے پھر وہ اٹل حقیقت بن جاتا ہے، اور ایسے بن جاتا ہے کہ پھر دیمک کی طرح کسی کی ساری خوبیوں اور اعتماد کو کھا جاتا ہے۔ لاشعوری طور پر وہ شخص خود بھی اپنے بارے میں کہی جانے والی باتوں کو سچ مان لیتا ہے، پھر اس کے لیے خود کو جانچنا پرکھنا، اپنی قیمت پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ستارہ کے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ رخسانہ ماں کے منہ سے نکلے اس ایک جملے نے ستارہ کی زندگی کو کیا رخ دے دیا تھا۔ نیلو کو کوئی چاہ نہیں ہو سکتی، یہ سب چیزیں ستارہ کے لاشعور کا حصہ تھیں، اور میں نے بھی کبھی اس کی سوچ کی تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے تو بلکہ اسے سرے سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیدائشی یتیم تھے، اور ان کی تو والدہ کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ نصیب لکیروں میں ہے، نہ بدشگونی کسی رنگ کے داغ میں، یہ ہماری جاہلانہ سوچ میں ہوتی ہے۔ قسمتیں اس رب نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں، جینے کی مدت، مرنے کا وقت، رزق کا حساب،
وہ اپنی حیثیت سے پہلے ہی، اپنی مشیت سے پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ ہمیں بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ابھی لکھے جا رہے ہیں، یا ایلین یا جین میں، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کبھی کسی کی کم عقلی میں کہی بات یا تانے کے جواب میں ستارہ کی حمایت میں بول پڑتا تھا۔ ایسا کرنے میں میری نیت محض جہالت کی مخالفت اور حق بات کہنے کی ہوتی تھی، مگر میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ جس کو سب نے چھوڑ رکھا تھا، وہ میری ہمدردی کو کیسے لیتی ہوگی، کہ اپنے واحد غمخوار کے لیے اس کے دل میں کوئی خاص احساسات نہیں ہوں گے۔ میں نے واقعی کبھی اس پہلو پر غور نہیں کیا، نہ کبھی اس نے احساس کرایا۔ وہ تو دل و جان سے میری اور زرتاشا کی محبت کے کامیاب ہونے کی خواہاں تھی۔ مجھے تو یہ تک خیال نہ رہا تھا کہ کبھی ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے۔ اماں کی بیماری اور میری ناکامی کے دور میں میرے پاس اپنا حال کہنے کو صرف ستارہ ہی ہوتی تھی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے، کئی بار ہم نے ساتھ بیٹھ کر خواب بنے تھے۔ میں وہ چھوٹا شہر، عام سے زندگی چھوڑنے کی باتیں کرتا تھا، اور ستارہ بس ان لوگوں اور ان کی باتوں کے پیچھے چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جب زرتاشا سے شادی کے بعد شہر آنے کے منصوبے سے سنایا کرتا تھا، تب بھی میں اسے بھی اپنے ساتھ اپنے بڑے شہر، بڑے بنگلے میں شمار کرتا تھا۔ وہ تب بھی اس حد تک میری زندگی کا حصہ تھی کہ میں نے اپنی عمر بھر کے خوابوں میں اس کا حصہ رکھا ہوا تھا، بس صحیح مقام پر نہیں رکھا تھا۔ بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ ادھوری حسرتوں سے زیادہ وہ چیز پریشان کرتی ہے جو ان کے بدلے میں زندگی میں آنی ہوتی ہے۔ گاہے بگاہے اس خواہش ناتمام کی یاد دلاتی رہتی ہے، اس کا خلا بھر بھی نہیں پاتی، اور وہ جگہ خالی بھی نہیں رہنے دیتی۔ ہاں، میں ہرگز ستارہ کی کم اعتمادی پر چوٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میں ہی تھا جس نے زرتاشا کی حقیقت جانتے بھی اس سے خواہش ناتمام مان لیا، اپنے اور ستارہ کے بیچ ایک ایسا گریز رکھا کہ وہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ وہ میری محبت حاصل کر سکتی ہے۔ وہ میری بیوی، میرے سفید و سیاہ کی مالکن تو ہو سکتی ہے، مگر میرے دل تک رسائی نہیں پا سکتی۔ میں کہیں اپنے اندر اس چیز پہ پختہ ہو گیا تھا کہ ستارہ کی محبت اور سعادت مندی پہ میرا حق ہے۔ انسان جب اللہ کی عطا کردہ کسی نعمت کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور یہ ماننے لگتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے، تو اس نعمت کے لیے اس کے دل سے تشکر رخصت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی ہر نعمت اس کی رحمت ہے۔ ہم نہ کچھ خود سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ کسی کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ ستارہ کی محبت، وفا، خلوص، اس کا ظرف سب اللہ کی رحمت ہی تو تھا۔ وہ کتنے سالوں سے کسی اور عورت کے عشق میں مبتلا شخص کو سنبھال رہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے تھکنے نہیں دیا، ٹوٹنے نہیں دیا۔ میں جب کبھی ہمت ہارنے کے قریب ہوتا تو مجھے قرآن کی کوئی آیت سناتی جس میں امید کا پیغام ہوتا، کوئی واقعہ سناتی جس میں اللہ کی طرف سے نصرت اور غیبی امداد آنے کا یقین ہوتا، حدیث سناتی جس سے سخت محنت مجھ میں سہال ہو جاتی۔ اس نے میرا حوصلہ بندھائے رکھنے کا کیا طریقہ چنا تھا؟ یہ وہ باتیں تھیں جن کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لفاظی ہے اور کتابی باتیں ہیں اور حقیقت میں یوں نہیں ہو سکتا۔ واقعی جس طرح اس نے مجھے سنبھالا تھا، کون سنبھال سکتا تھا؟ وہ مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ بعض دفعہ میں حیران ہو جاتا تھا کہ اسے کیسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کب کیا چاہیے۔ پھر رفتہ رفتہ میں اس کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ پورے دن کی خواری کے دوران ایک اطمینان رہتا تھا کہ گھر پہنچوں گا تو سارے دن کی تھکن کا علاج اور بے شبہ سکون میرا منتظر ہوگا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے مرد کے لیے کہ اسے گھر اور بیوی کا سکون نصیب ہو، ایسی عورت میسر ہو جو تابع اور صابر ہو، ہر طرح کے حالات میں احسن انداز میں نبھا کرنا جانتی ہو، جو زرتاشا جیسی نہیں ہوتی کہ ذرا کڑا وقت آنے پہ آنکھیں پھیر جائے۔ بدلے میں میں نے ستارہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس شہر کو چھوڑتے میں سب بھول گیا تھا، دوستی، اپنائیت، خواب۔ میں خود تو وہ محلہ اور لائف سٹائل پیچھے چھوڑ آیا تھا، مگر ستارہ سے وہاں کے لوگ پیچھے چھوڑ سکی تھی، وہ نام، اس سے جڑی ساری باتیں اور یادیں میں نے کبھی اس سے دور ہونے ہی نہیں دیں۔ آج سوچنے پر مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے ستارہ کو کبھی اس کی نئی پہچان بنانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جب پکارا اسے نیلو ہی پکارا۔ یہ محض اس کے خود پہ اعتماد کی کمی نہیں تھی، بلکہ مجھ پر اعتبار کا بھی فقدان تھا۔ عورت اپنے مرد کا عکس ہوتی ہے، وہ اتنا ہی سمجھ سکتی ہے جتنا اس کا آدمی سے سمجھا پاتا ہے۔ جہاں ہمیں اپنا چہرہ بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں عکس سے الجھنا نادانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔
میں نے ستارہ کا اعتبار جیتنے اور اپنی محبت کا اس پر ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر یہ کام اچانک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روشنی اچھی ہوتی ہے، ضروری بھی ہوتی ہے، مگر یکدم بہت تیز روشنی کا سامنا بینائی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس نے بھی تو کبھی آئینہ پکڑا کہ میری محبت کی حقیقت مجھ پہ منکشف کرنے کی کوشش نہیں کی، مجھے وقت دیا کہ میرے زخم خود بخود قدرتی انداز میں بھر جائیں۔ اگر وہ یہ سوچ کر ایک لگژری بنگلوں میں میرے ساتھ شفٹ ہونے میں آرام دہ نہیں ہے کہ بس برے وقت کے ساتھی ہیں، میرے اقتدار کے وقت میں میری شان نہیں، تو میں پھر فی الحال اس کے ساتھ اپنے پرانے گھر میں ہی رہوں گا، ایک اوسط مگر خوش باش زندگی میں تحمل سے اس پہ اس کی اہمیت واضح کروں گا، اور جب اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہے، تب میں اس کے ساتھ اپنے خوابوں کی زندگی کی ابتدا کروں گا۔ سارے گٹجو سے فارغ ہو کر میں آئندہ کا لائے عمل تیار کر چکا تھا، اور میرے سامنے بیٹھی زرتاشا آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ مجھے اس عورت کی حالت پر افسوس ہوا، جس کا عورت ہونا اس کی باقی صنف کے لیے باعث شرمندگی ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے پہلے شوہر نے اس کو جس افیئر کی وجہ سے چھوڑا تھا، اس بندے کو یعنی اپنے دوسرے شوہر کو وہ ایک مالی بحران کی وجہ سے چھوڑ آئی تھی۔ ویٹر نے کھانا سرو کیا تو میں نے بل بھی ساتھ ہی ادا کر دیا تھا۔ تم میرے ساتھ ڈنر کے لیے آنا چاہتی تھی، سمجھو پرانی محلے داری نبھانے میں نے تمہاری یہ فرمائش پوری کر دی، اس سے زیادہ کہ مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ اب تم کھانا کھاؤ، میری بیوی گھر پہ میرا کھانے کے لیے انتظار کر رہی ہوگی۔ میں اسے اس کے حال پہ چھوڑ آیا تھا۔ روز کی طرح میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ دروازہ کھولنے آئی تھی، مگر آج ہمیشہ کی طرح اس نے مسکرا کر میرا استقبال نہیں کیا تھا، بلکہ فوری طور پر واپس پلٹنے کو تھی۔ میں نے بھی اسی تیزی سے ہاتھ میں موجود سرخ گلابوں کا بوکے اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ میں اس کے لیے بہت چیزیں لایا تھا، پھول آج پہلی بار لایا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ میں نے اس گالی کو خندہ پیشانی سے سہا تھا۔ بہت بھوک لگی ہے، میں نے اعلان کیا تو سر ہلاتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں بیٹھ کر اسے ٹیبل سیٹ کرتے دیکھنے لگا تھا۔ سادہ سے حلیے میں میرے گھر کے کام کرتی وہ نئے سرے سے میرے دل میں اتر رہی تھی۔ سب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیمار ماں کی جیسی خدمت کی ویسی بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، حالانکہ میں صرف اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ میری ماں مجھے ڈھیروں دعائیں دیا کرتی تھی۔ ان کی ایک دعا بڑی عجیب تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ اللہ سونا تجھے ستاروں جیسی دلہن دے گا۔ چاند جیسی دلہن تو سنا تھا، ستاروں جیسی دلہن کی مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، پر اب آ گئی تھی۔ چاند برائی روشنی منعکس کرتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ستارہ مدھم سی پر اپنے اندر کی روشنی جھلملاتا ہے، کبھی جگمگانے سے نہیں چوکتا، اندھیری راتوں میں بھٹکے مسافروں کو امید بھی دلاتا ہے، اب منزل کی سمت بھی دکھاتا ہے۔ میں بھی اپنے سامنے جگمگاتے نیلے ستارے کی روشنی سے اپنی آنکھوں اور روح کو خیرہ ہوتا محسوس کر رہا تھا، اپنے دل اور گھر کو منور ہوتا دیکھ رہا تھا۔ کھانا پکانے کے بعد وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھی تھی، خود سے پہلے میرے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ ستارہ، میں نے اسے پکارا۔ ڈش سے چاول اتارتے اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ اسے کتنے عرصے بعد کسی نے اس نام سے بلایا تھا۔ تم پہ نیلا رنگ بہت جچتا ہے۔ اس نے اپنے نیلے سوٹ پر نگاہ ڈالی۔ وہ عام سا کاٹن کا سوٹ تھا۔ وہ شوخ رنگ کم پہنتی تھی، حالانکہ اچھی لگتی تھی۔ تیز رنگ جہاں اس کے سفید رنگت کو ابھارتے تھے، وہیں اس کے چہرے پر موجود داغ کو مزید واضح کر دیتے تھے۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھا تھا، مگر میری نگاہیں اس کے لباس پہ کب تھیں، اس کے نیلے داغ پہ تھیں۔ وہ حیران نظروں سے مجھے تک رہی تھی، مگر میں نے ابھی اسے اور حیران کرنا تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے پوروں سے اس کے رخسار پر موجود نشان کو چھوا تھا، اس کے کناروں کا احاطہ کرتے، پھر انگوٹھے سے اسے سہلایا تھا، پھر بے ساختہ میں نے اپنی ان ہی 2 انگلیوں کو چوم لیا۔ اب میں ایک بار پھر سے دیکھنے میں مگن تھا، پوری فرصت سے اس کی سبھی چہرے کی ایک ایک نقش کو شانوں پہ کھیلتے، اس کے بالوں کو، اس کی گہری آنکھوں کو، پوری تفصیل سے سب کچھ اثر نو کر رہا تھا۔ میں اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس نیلے داغ سمیت خوبصورت ہے۔ اللہ نے اگر یہ اس کے چہرے پر سجایا ہے تو اس میں بھی حسن رکھا ہے۔ ستارہ کے چہرے پر کئی رنگ کھلے تھے، آنکھوں میں چمک آئی تھی، اور پھر میں نے ان آنکھوں میں اس نیلے دھبے کا مقام بڑھتے، اسے معتبر ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی وہیں
ڈش پر رکا ہوا تھا۔ میں اس کی بے خودی پر مسکرا دیا تھا۔ بیک وقت اسے بھی اپنی کیفیت کا ادراک ہوا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس ہنسی سے پھوٹتی میں نے اعتبار کی پہلی کرن دیکھی تھی۔